ارطغرل غازی سلطنت عثمانیہ کے بانی ہیں۔ آپ کی پیدائش 1191 عیسوی میں ہوئی اور وفات 1280 عیسوی میں۔ کچھ کتابیں 1281 بتاتے ہیں۔ آپ ہی کے 3 بیٹے تھے، گندوز، ساوچی اور عثمان، اور آپ کے تیسرے بیٹے عثمان نے 1291 یعنی اپنے والد ارطغرل کی وفات کے 10 سال بعد خلافت بنائی، اور ارطغرل کے اسی بیٹے عثمان کے نام سے ہی خلافت کا نام خلافت عثمانیہ رکھا گیا، لیکن سلطنت کی بنیاد ارطغرل غازی رکھ کر گئے تھے۔ اس کے بعد اسی سلطنت نے 1291 عیسوی سے لے کر 1924 تک 600 سال تک ان ترکوں کی تلواروں نے امت مسلمہ کا دفاع کیا۔ اس کے ساتھ مسجد نبوی، گنبد خضرا اور مسجد حرام کی جدید تعمیر، سیدنا امیر حمزہ کا مزار، مکہ مکرمہ تک ایک عظیم الشان نہر، آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کے ارد گرد سیسہ پلائی دیوار، مکہ مکرمہ تک ٹرین منصوبہ جس عظیم کارنامے سر انجام دیے۔ ارطغرل غازی کا خاندان وسط ایشیا سے یہاں تھا اور ان کی جد امجد اوغوز خان کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے یہ 12 قبیلے بنے، جن میں سے ایک یہ کائی قبیلہ تھا جس سے ارطغرل غازی تعلق رکھتا تھا۔ آپ کے والد کا نام سلیمان شاہ تھا۔ ارطغرل غازی کے 3 اور بھائی تھے، صارم، زلجان اور گلدارو۔ آپ کی والدہ کا نام خائمہ تھا۔ آپ کا قبیلہ سب سے پہلے وسط ایشیا یعنی سنٹرل ایشیا سے ایران، پھر ایران سے اناطولیہ آئے منگولوں کی الغار سے نمٹنے کے لیے، جہاں سلطان علاء الدین جو سلجوق سلطنت کے سلطان تھے، اور یہ سلجوق ترک سلطنت سلطان ایلپ ارسلان نے قائم کی تھی۔ 1071 میں بیزنٹین کو بیٹل آف مینسکٹ میں عبرتناک شکست دے کے، اور سلطان ایلپ ارسلان تاریخ کی بہت بڑی شخصیت تھی اور اسی سلطنت کا آگے جا کے سلطان علاء الدین بنے۔ اسی سلطان علاء الدین کے سائے تلے یہ 12 قبیلے اوغوز خان رہتے تھے، اور اسی کائی قبیلے کے چیف ارطغرل بنے۔ اپنے والد سلیمان شاہ کی وفات کے بعد سب سے پہلے اہلت آئے تھے اور پھر اہلت سے حلب گئے 1232 میں، جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کے پوتے العزیز کی حکومت تھی۔ سب سے پہلے ارطغرل نے العزیز کو اس کے محل میں موجود غداروں سے نجات دلائی، پھر اس سے دوستی کی، پھر سلطان علاء الدین کی بھتیجی حلیمہ سلطان سے شادی کی، جس سے آپ کو 3 بیٹے ہوئے جن کے نام اوپر ذکر کر چکے ہیں۔ ایوبیوں اور سلجوکیوں کی دوستی کروائی، صلیبوں کے ایک مضبوط قلعے کو فتح کیا جو حلب کے قریب تھا۔ اس کے بعد ارطغرل سلطان علاء الدین کے بہت قریب ہو گئے۔ اس کے بعد منگولوں کی الغار قریب ہوئی تو ارطغرل غازی نے منگولوں کی ایک اہم لیڈر نویان کو شکست دی۔ نویان منگول بادشاہ اوکتائے خان کا رائٹ ہینڈ تھا۔ اوکتائے خان چنگیز خان کا بیٹا تھا، اور اس اوکتائے کا بیٹا ہلاکو خان تھا جس نے بغداد کو اس قدر روندا تھا کہ بغداد کی گلیاں خون سے بھر گئی تھی، دریائے فرات سرخ ہو گیا تھا۔ اسی نویان کو شکست ارطغرل نے دی تھی، اور پھر ارطغرل غازی اپنے قبیلے کو لے کے سوات آئے، بالکل قسطنطنیہ کے قریب، اور پہلے وہاں بیزنٹائن کے اہم قلعے کو فتح کیا اور یہاں تمام ترک قبیلوں کو اکٹھا کیا، اور سلطان علاء الدین کے بعد آپ کے بیٹے غیاث الدین سلطان بن گئے۔ ان کی بیٹی کے ساتھ ہی عثمان کی شادی ہوئی۔ ایک جنگ میں سلطان غیاث الدین شہید ہو گئے تو عثمان غازی سلطان بن گئے، اور ان کی نسل سے جا کے سلطان محمد فاتح تھے جس نے 1453 عیسوی میں جا کے قسطنطنیہ فتح کیا تھا، اور اسی پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی خبر پوری ہوئی۔ تاریخ میں ارطغرل غازی جیسے جنگجو بہت کم ملتے ہیں، لیکن ہماری نسل ان کو جانتی نہیں۔ ہر واریہ جنگجو اسلام میں گزرا، اس پہ جس نے کچھ نہ کچھ اسلام کے لیے کیا۔ اس کے ایک روحانی پہلو ضرور ہے، اس کے پیچھے ایک روحانی شخصیت ضرور ہوتی ہے جس کی ڈیوٹی اللہ پاک نے لگائی ہوتی ہے۔ تاریخ اٹھالے بھلے اسلام کے آغاز سے لے کے اب تک، آج بھی اگر کوئی اسلام کے لیے، امت مسلم کے لیے کوئی ڈیوٹی کر رہے تو اس کا روحانی پہلو بھی ضرور ہوگا۔ اسی جنگجو ارطغرل غازی کے پیچھے اللہ پاک نے ڈیوٹی لگائی تھی، جس کی ڈیوٹی لگائی تھی وہ شیخ محی الدین ابن العربی تھے۔ شیخ محی الدین ابن العربی درجنوں کتب کے مصنف ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے قرآن پاک کی مایہ ناز تفسیر بھی لکھی۔ علم کی دنیا کے بادشاہ مانے جاتے تھے اور تصوف میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، جو اندلس سے ارطغرل غازی کی روحانی مدد کو پہنچے تھے۔ امام ابن العربی نے ارطغرل غازی کو کئی مرتبہ موت کے منہ سے نکالا اور ہر وقت ارطغرل کی روحانی مدد کرتے رہے۔ اللہ پاک ارطغرل غازی کا رتبہ بلند فرمائے اور ہزاری رحمتیں ہو ان پہ، آمین۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو شیئر کریں۔ تھینک یو۔